الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليكفرن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین۔ یہ سورہ النور کے 7ویں رکوع کی 5 آیات جو 53 تا 57 آیات پر مشتمل ہیں سورہ نور کی، آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ایسے ہے، یہ بریکٹ میں ہے منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ کہو اللہ کے مطیع بنو اور رسول کے تابع فرمان بن کر رہو، لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا ذمہ دار وہ ہے، تو تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے ذمہ دار تم۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔ اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے، اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا۔ بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ فاسق ہیں۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رسول کی اطاعت کرو، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ النور کے بارے میں آپ کے سامنے بات آ رہی ہے کہ یہ سورہ اللہ رب کریم نے مدینہ منورہ میں
नाजिल फरमा कर उम्मत मुस्लिमा के सामने नूर की मिसाल, ऐसे नूर की मिसाल जो रूह में रासिख होता है, नूर हिदायत की शक्ल में, और इंसानी कल्ब को मुनव्वर कर देता है और आगे बढ़कर इंसानी मुआशरा नूर अला नूर हो जाता है। और आज अगर मैं इन आयात की रोशनी में अर्ज़ करूं तो मैं ये अर्ज़ करूंगा कि उसकी बरक़ात इस दुनिया में ऐसे ज़ाहिर होती हैं कि अल्लाह ताला इस्तिख़लाफ़ फ़िल अर्ज़ से ऐसे माशरे को मुतमक्किन फरमा देता है, यानी इस दुनिया में उसको उस खिलाफत से नवाज देता है जो ख़ास खिलाफत ग़लबे दीन की शक्ल में, इस्लाम के ग़लबे की शक्ल में दुनिया में रूनुमा होती है और बार बार होती रही। इसी तरफ इशारा भी किया गया है कि कमस्तख़लफ़ल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, इससे पहले भी अल्लाह ताला ने ऐसे किया है। तो ये बहुत ही बड़ी तसल्ली का और बशारत का सामान है। ये बशारत की आयतें हैं और बशारत की आयतें उन लोगों के दरमियान में, उन लोगों के सामने बयान फरमाई गई हैं, तो ज़ाहिर है उनके लिए ज़्यादा उनको कचौके लगाने वाली होंगी कि जो दिलों में कदूरत और शुकूक व शुबहात रखते थे ये मुनाफिक, और बार बार ये कहते थे अपनी मजलिसों में और मुसलमानों के साथ जब मिलते थे तो कहते थे कहाँ है वो फतह और नुसरत जिसका वादा तुम कहते हो किया गया है। यहाँ तो मामला ये है कि बहुत गंदा लग बोला था उन्होंने कि हम रफ़ाहजत करने तक को नहीं जा सकते। ये बात मैं कह रहा हूँ ग़ज़वे अहज़ाब के वक्त की, और इससे पहले ग़ज़वे अहज़ाब हो चुकी है। तो ग़ज़वे अहज़ाब इससे पहले हो चुकी है, उसके बाद ये आयात नाज़िल हुई है, सूरह नाज़िल हुई बात। तो बहुत तकलीफ़ दे रहे थे ये लोग मुनाफ़िक़ीन, मोमिनीन को बहुत तकलीफ़ पहुँचा रहे, ईज़ा दे रहे थे, नफ्सियाती ईज़ा पहुँचा रहे थे। तो अल्लाह रब्बे करीम के करम का तकाज़ा हुआ, रहमतों का तकाज़ा हुआ कि इनके सामने हकीकत हाल को खोल दे और बशारतें दे दे, और उन बशारतों की सदाकत को दुनिया के सामने रख दे, तारीख़ बनकर वो सामने आ गई वो बशारत कि अल्लाह ताला जब बशारत देता है तो ऐसी बशारत होती है कि तारीख़ में रकम कर दी जाती है, तारीख़ बन जाती है वो। चनाचे ये इस्तिख़लाफ़ फ़िल अर्ज़ खिलाफत राशिदा की शक्ल में दुनिया के सामने आई है, और वो खिलाफत राशिदा वो है जिसकी मिसाल कोई दुनिया ने कभी देखी नहीं और कायम नहीं की। ये अल्लाह ताला का वो वादा था जिस वादे को अल्लाह ताला ने दुनिया में पूरा करके दिखाया। ये है ये आयत इस्तिग़लाक़ जो है इसमें 55वीं आयत, तो उसका ये ख़ास पस मंज़र है। और ये पूरी बात जो मैंने बताई आपको, इसमें एक चीज़ दूसरी से जोड़िए। मैंने अर्ज़ ये किया था कि जब ईमान जो है, ईमान का नूर इंसानी कल्ब में तुख़्म की शक्ल में पड़ता है, एक इस्लाम का पौधा उससे नमूदार होता है। तो पौधा जो है इंसानी ज़िंदगी में नज़र आना चाहिए, अमल सालेह की शक्ल में नज़र आना चाहिए। फिर वो एक ही इंसान की शक्ल में नहीं होना चाहिए, बल्कि मुआशरे में मुआशरा जो है नूर अला नूर बन जाना चाहिए। और जब मुआशरा नूर अला नूर बन जाएगा, जैसे मैंने भी अर्ज़ किया, तो फिर उसकी बरक़ात की शक्ल में अल्लाह ताला एक और बशारत देता है। वो अल्लाह की तरफ से बशारत आती है, वो वही है इसको खिलाफत कहते हैं। ये है पूरी इस दर्स का क्रक्स। इससे पहले भी जो 5 आयतें थीं जो गुज़िश्ता दर्स में गुजरी, वहीं से तमहीद बांधी गई थी मुनाफिकीन के बारे में, और आज उसका क्लाइमैक्स है। तो गोया बात यह है कि मुनाफिकों से बातचीत की जा रही है, और इसका क्लाइमैक्स आज के दर्स में ख़त्म हुआ, और फिर उसके बाद उसी सिलसिला कलाम को दोबारा से शुरू कर दिया गया है, जो अगली आयत में शुरू होगा इन अगले दर्स में। वहाँ पर ये बात थी कि जो अल्लज़ीना आमनू, आप जो है मोमिनों से कह दीजिए तो अपनी नज़रें बचाए रखें, यानी वहाँ से शुरू हुई थी बात जो, और आप उसी के का सिलसिला कलाम आगे बढ़ेगा। जो बातें रह गई हैं
درمیان میں گویا یہ پورا کا پورا واقعہ جو ہے، پوری بات جو ہے جملہ معترضہ ہے. اللہ رب کریم جو ہے پسند نہیں کرتا اس بات کو کہ کوئی کسی کے ذہن میں شک و شبہ ہو اور اس کا جواب نہ ملے. تو اللہ تعالیٰ اسی درمیان میں اپنی بات کو کہتا ہے، اتنی دیر نہیں کرتا. تو لہذا اس لیے وہ درمیان میں یہ جملے معترضہ کی شکل میں پوری آیتیں ہیں، لیکن اس میں بشارت آ گئی. یعنی جملے معترضہ میں ہے لیکن بشارت آ گئی اس میں، اور بشارت حقیقت کی شکل میں دنیا نے دیکھ لی. اب فرمایا جا رہا ہے، بات یہاں سے آج کی درس کی شروع ہو رہی ہے. اقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن. یہ منافق، مولانا نے منافق کہا، حقیقت منافقی کی بات چل رہی ہے. کیونکہ قسمیں کون کھاتے تھے؟ کون قسمیں کھاتے ہیں؟ سورہ منافقون میں بھی قسم کا ذکر ہے کہ منافق یہ کہتے ہیں، قسم کھا کر کے کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں. تو اقسموا باللہ جہد ایمانہم، یہ جو ہیں قسمیں کھا کر یعنی کڑی قسمیں کھا کر اپنے کو بچاتے ہیں گویا. تو کیا کہتے ہیں؟ لئن امرتہم لیخرجن، کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں گے. منافق سمجھ رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ آپ ذرا حکم دیں تو ہم سب کچھ کر دیں گے، ہم یہ سب کچھ کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ، قسمیں مت کھاؤ. حقیقت حال جو ہے وہ تمہارے عمل سے معلوم ہو جائے گا. وہ تو معروف ہے طاعت کو، طاعت کا اثر اگر تم ایک حکم برداری اللہ کے رسول کی کرو گے، اللہ کے رسول کی اور اللہ کی بات مان لو گے، تو وہ تو دنیا کو نظر آئے گا کہ بات ماننا ہو تمہاری طاعت کا حال معلوم ہے. مولانا نے کہا اور کچھ لوگوں نے کہا کہ تمہاری طاعت کی کہنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہوگی. تم جو عمل کرو گے وہ خود بتائے گا کہ تم جو ہو مومن ہو اور سچ بول رہے ہو. تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں. قسم خان تو بہت بڑی بات ہے، کہنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی. تمہارا ایمان خود بولے گا، عمل بولے گا. وہ اس پر مزید یہ فرمایا کہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، خبیر ہے وہ جو کچھ تم عمل کرتے ہو. یعنی تم اس کو سکھا رہے ہو، بتا رہا ہو کہ ہم خدا کی قدم کھا کے کہہ کے کہ اے اللہ کے رسول ہم جو ہیں سچے ہیں، ہم سچے ہیں. ارے اللہ تعالیٰ کے سامنے تم بول رہے ہو، اللہ کے رسول جو نمائندہ ہے اللہ کا اس کو بتا رہے ہو کہ تم سچے ہو کہ نہیں ہو. یعنی گویا اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہو، نعوذ باللہ، کیونکہ اللہ کا نمائندہ ہی تو ہوتا ہے رسول. اس کو جب بتا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے رسول کو جھوٹا سمجھتے ہو. اور یہی بات ہے. آپ دیکھیے اس درس میں ایک خاص بات اور ہوگی، وہ آخر میں ہے، اور آیت میں بتا دیتا ہوں وہ کیا ہے. فرمایا ہے کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون. پھر سنیے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو. اطیعوا الرسول کہا ہے صرف یہاں پر، غور کیجیے آیت کے اندر. اطیعوا اللہ نہیں کہا ہے ساتھ میں اس کے. یہ شرط نہیں لگائی ہے کہ اطیعوا اللہ بھی کہے. ہر جگہ لوگ کہتے ہیں کہ اطیعوا اللہ کے تحت آتا ہے اطیعوا الرسول. نہیں، یہاں کیا کہا ہے غور کیجیے. اطیعوا الرسول صرف کہا گیا ہے. تو منافقت کے تعلق سے یاد رکھیے، منافق جو ہوتا ہے پکا اللہ کے رسول کی رسالت پر شک کرتا ہے. میں بھی اپنا جائزہ لوں، ہمیں سب کو اپنا جائزہ لینا چاہیے. اگر ہم دین میں شک کرتے ہیں تو رسول پہ شک کرتے ہیں، یاد رکھیے. اور رسول پہ شک کرتے ہیں تو ہم منافق ہیں. اللہ کے دین پہ شک کرتے ہیں تو اللہ کا دین رسول لے کے آیا ہمارے سامنے. بے شک یہ کلام اللہ بھی اسی پر نازل ہوا ہے، کلام بھی اللہ کے رسول پر نازل ہوا ہے. اس کی تصدیق اللہ کا رسول ہی کرتا ہے. یہ کلام اللہ کا کلام ہے، یہ رسول ہی بتاتا ہے ہمیں. ہمارے سامنے اللہ کا رسول بتاتا ہے یہ اللہ کا کلام ہے. ورنہ وہ اگر نہ کہے کہ اللہ کا کلام نہیں ہے تو یہ اسی کا کلام ہے، لیکن وہ نہیں کہتا یہ میرا کلام ہے. آپ غور کیجیے کبھی کہ محمد رسول اللہ کا کلام تھا، زبان مبارک سے حضور کی نکل رہا تھا نا، لیکن آپ کہہ رہے نہیں میرا نہیں یہ کلام، یہ اللہ کا کلام ہے. اس سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ ہم سب لوگ جو ہوتے ہیں دوسروں کی باتوں کو اپنی بنا کر اچھی باتوں کو پیش کیا کرتے ہیں. دوسرے کے پیپر کو اپنا پیپر بنا دیتے ہیں، دوسرے کی باتوں کو اپنی بات بنا کر پیش کرتے ہیں. سب یہ کرتے ہیں، انٹلیکچوئل سارے آج کل کی دنیا میں تحقیق کرنے والے سب لوگ، زیادہ تر لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں اور کرتے ہیں. عام طور سے لوگ چربا ہوتا ہے دوسروں کی باتوں کا. لیکن اللہ کا رسول کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ
وہ یہ کہتا ہے یہ میرا کلام نہیں ہے. بالکل الٹی بات ہو رہی ہے یہاں پہ. ایسا کلام جس پر سب لوگ ان کی زبانیں گم ہو گئی ہوں، وہ کہتا نہیں میرا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام. تو اس کی سچائی پہ شک ہو سکتا ہے کسی کو؟ ہونا چاہیے کہ کبھی شک کبھی نہیں ہونا چاہیے. لیکن منافق پکے اس کے باوجود اس رسول کو سچا نہیں مانتے ہیں. تو فرمایا تم اگر سچا مانو گے تو سچا ماننے کا سچے ماننے کی ایک کسوٹی ہے، اطاعت کر کے دکھاؤ رسول کی اطاعت کر کے دکھاؤ گا سب کچھ نہیں. اطیعوا الرسول، یہ ہے وہ بات جو بہت بنیادی نوعیت کی ہے. پورے احزاب میں بہت کھولا ہے اس کو، آپ دیکھیے گا. اس کا عنوان بھی منافقت ہی ہے، منافق ہیں لوگ. سورہ نور اور سورہ انعام میں جو منافقت کا جو معاملہ ہے بہت بنیادی نوعیت کا ہے. آپ غور کیجیے کبھی. یہاں پر نورانی معاشرے کے تحت پوری بات کہی گئی ہے کہ یہ معاشرہ نورانی اس وقت تک پورا نہیں بنے گا جب تک منافقت ختم نہیں ہوگی. یہ بات کہی جا رہی ہے گویا. جب تک ایک ایک ذرہ اس کا منافقت کا نہیں نکلے گا معاشرہ نور نور نہیں ہو سکتا. یہ بتایا جا رہا ہے. اب غور کیجیے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یہ دوسری آیت ہے. آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. آگے سے اللہ کے رسول کی اطاعت کی بات کی میں نے بتایا. یہاں پر شروع کی بات ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی اطاعت کی جانی چاہیے، اس کے رسول کی اطاعت کی جانی چاہیے. اس کی اطاعت کرو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو. اگر فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی اختیار کرتے ہو، منہ پھیرتے ہو، تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا تھا وہ اس کا ذمہ دار ہے صرف، اور جس پر تم پر جس فرض کا بار رکھا ڈالا گیا ہے اس کی ذمہ دار تم ہو. یعنی تم دوسروں کی طرف کیوں جاتے ہو، بلکہ تم اپنے بارے میں سوچو کہ تمہیں کیا ذمہ داری دی گئی. یعنی وہ معلوم ہے کیا کہتے تھے. ایک مفسر نے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں حکم دیے جاتے ہیں، اس کے لیے ہمیں قرآن پڑھ کے سنا ہے. یعنی گویا وحی جلی کی شکل میں اللہ کا رسول ہر چیز کو وحی جلی کی شکل میں نہیں کرتا، اس لیے کہ وہ اس کا شارح ہوتا ہے، اس کی شرح کرتا ہے، قرآن پاک کی آیاتیں پیش کرتا ہے. نہ کرتا تو میں کیوں پڑھتا ہوتا آج. بے شک وہ اللہ کی آیات ہی کو پڑھتا ہے، لیکن اس کی تشریح کرتا ہوتا ہے اور بتاتا ہوتا ہے کہ اس وقت یہ کرو، اب یہ کرو، ایسے کرو، اس کو ایسے کرو. تو معلوم ہے کیا منافق کیا کہتے تھے. یہ بہت بنیادی نوعیت کی بات آخر میں بتا رہا ہوں آپ کو. وہ یہ تھی کہ یہ کہتے تھے آپ اس کے لیے کلام اللہ لائیے ہمارے سامنے، یعنی جلی کلام لائیے، یعنی اللہ کی آیتیں لائیے ہمارے سامنے. آپ کہہ رہے ہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو کہتے رہتے ہیں ہم سے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ کہتے تھے. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول کی ذمہ داری دی ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے. وہ جو کر رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، اور تم جو کر رہے ہو اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. تمہاری ذمہ داری تمہارے اوپر، اس کی ذمہ داری اس کے اوپر، دونوں سے حساب الگ الگ ہوگا. جو اس کی ذمہ داری ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اور تمہاری ذمہ داری اس کو بھی ہم دیکھیں گے. تم کیوں پوچھ رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ یہ ایسا کرے اور یہ نہیں کر رہا ہے، یہ کر رہا نعوذ باللہ. اور آخر میں کھول دیا کہ رسول کی ذمہ داری ہے کیا. فرمایا کہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین. بس اللہ کے رسول کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ بات پہنچا دے، حق کو پہنچا دے، اور صرف اتنا کام ہے اس کا. اس نے پہنچا دیا. جب اس نے حق پہنچا دیا ہے بات بس. جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ حق پہنچا دیا ہے تو پہنچا دیا اس نے حق. یعنی تم یہ کہہ رہا ہو کہ ایسے کرو ایسے کرو، نہیں، بلکہ جیسے وہ کہہ رہا ہے اس پر مہر تصدیق اللہ رب کریم تک سب کر رہا ہے کہ جو کہہ رہا ہے وہی میرا حکم ہے. ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن میں فرمایا سورہ النساء میں. جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے. تو یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا،
اگر تم اس کی یہاں بھی تو کی ضمیر جو ہے حضور نبی اکرم کی طرف جا رہی ہے تو تم ہدایت پالو گے، تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے اللہ کے رسول کی اگر تم اطاعت کرو گے. وہیں تطیعوہ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اور رسول پر اس کی ذمہ داری سے کتنی ہے تو حق کو پہنچا دے، اور اس نے حق کو پہنچا دیا. اس کے علاوہ آپ کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ بلاغ کو پہنچانے کو، حق کو پہنچانے کو کھلا ہوا صاف طور سے بالکل پہنچا دے. حضور نبی اکرم کی زبان مبارک سے جتنا صاف طریقے سے پہنچایا گیا اسی کا نام حجت ہے، اور صرف رسولی حجت تمام کرتا ہے، میں اور آپ نہیں کر سکتے، وہ انہوں نے حجت تمام کر دی. اس دنیا میں اللہ کے رسولوں سے زیادہ بڑھ کر حجت تمام کوئی نہیں کر سکتا، وہی تمام کرتے ہیں. اسی لیے وہ سینکشن بن کے آتے ہیں، وہ کسوٹی بن کے آتے ہیں عذاب اور اس کی. اس دنیا میں عذاب کی اگر جو لوگ نہیں مانتے تو ان پر عذاب آ جاتا ہے. تو بار بار کئی بات میں نے سینکشن لے کے آتے ہیں، میں اور آپ سینکشن لے کے نہیں آتے. اللہ تعالیٰ چاہے کر دے چاہے نہ کرے، لیکن اللہ کے رسول کے جب انکار کر دیا جاتا ہے رسولوں کا تو پھر جو ہے ضرور عذاب آتا ہے. اب دیکھیے حالات ایسے تھے 5 اور 6 ہجری کی بات ہے، یہ صلح حدیبیہ سے پہلے کی بات ہے، غزوہ احزاب کے بعد کی بات ہے. بہت سخت حالات میں نے صاحب کے سامنے چاروں طرف سے یہ خبر آتی تھی روزانہ کہ آج ادھر سے سب خون مارا جا رہا ہے، آج وہ لوگ آ گئے انہوں نے خروج کر دیا، یہ لوگ آ گئے انہوں نے اتنے مار دیے، اتنے ختم کر دیے مومنین کو، انہوں نے اس زمانے 70 صحابہ کرام کو شہید کر دیا. اس زمانے کی بات ہے. کچھ قبیلوں نے حضور نبی اکرم کے پاس درخواست کی کہ کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے دعوت تبلیغ کے لیے. حضور نبی اکرم نے ساتھ کر دیا، ان کو مار ڈالا، شہید کر دیا. ہم کہیں گے مار نہیں بلکہ شہید کر دیا. حالات بہت سخت تھے، بہت سخت حالات تھے. ان سخت حالات کے درمیان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وليمكنن لهم دینہم الذی ارتضی لهم وليبدلنہم من بعد خوفہم امنا. عظیم ترین آیت ہے قرآن پاک کی. عظیم ترین آیت کہاں ہے مفسرین میں ہے، آیت استخلاف کہی جاتی ہے. اتنی بڑی بشارت اتنے سخت حالات میں اللہ ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. یہ اس بات کی پکی دلیل تھی کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور حضور نبی اکرم اللہ کے رسول ہے. اتنے سخت حالات میں نے کہا جو کہہ رہے تھے کہ رفع حاجت کرنے کی ہمیں اجازت نہیں مل رہی ہے اس وقت، ان کے درمیان میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی. کون کر سکتا؟ صرف اللہ. کائنات کا آگے کا پیچھے کا ہر وقت کا ہر گھڑی کا علم رکھتا ہے. اس کے لیے غیب کوئی غیب ہے ہی نہیں، سب شہادہ ہے. اس کے لیے کوئی مستقبل چیز ہے ہی نہیں، ہر چیز حال ہے. اس نے فرمایا اسی لیے اس کے اندر لام تاکیدیہ اتنے ہیں، اس سے زیادہ اور کسی اور جگہ پر مقام پر ایک ساتھ اتنے لام تاکیدیہ نہیں ہیں. لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ. اور نون 2 بار دبایا، یہ بھی تاکیدیہ ہے. یمکننّ میں نے اس سے پہلے بتایا تھا کہ جب یہ 2 بار آ جاتا ہے وہ یہ اس میں ایک لفظ زیادہ آ جاتا ہے، چاہے وہ استماع کے شکل میں آئے جس طرح سے بھی نون 2 بار آتا ہے یہ، تو اس کا مطلب یہ ہے اس میں زور ہے، تاکید ہے. پھر فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ. لام یہاں پھر آ گیا لَيُبَدِّلَنَّهُمْ. یہ سب جگہ تاکید، ایک جگہ تاکید نہیں. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے بشارت ہے، کسی انسان کی بشارت نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے بشارت. ایسے ہونا ہے، ضرور ایسا ہونا ہے. کیا ہونا ہے؟ پہلی بات سنیے، وعد اللہ الذین آمنوا. اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے، کس سے کر رہا ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. اس میں منکم بھی بہت اہم ہے، یاد رکھیے گا. اس پر ہمارے مفسرین نے بڑی پیاری بات کہہ دی.
یعنی اس وقت تک جو لوگ ایمان لائے تھے گویا ان کے لیے خاص طور سے ان کی بشارتیں ہیں. بعد والوں کے لیے بھی ہمارے لیے بعد میں وہ مفسرین کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں ہم لوگ تو بالواسطہ ہیں وہ بلا واسطہ اس کے مخاطب تھے. ان کے لیے بشارت بالکل تھی انہی کے لیے تھی بشارت تو ہمارے لیے ان کے طفیل میں ہے واسطے کے ساتھ میں ہے. اور اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے لوگوں پر کیونکہ کی ہے تو پھر دوبارہ سے ان لوگوں پر آئے گی. تو فرمایا جا رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعدہ ہے اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے. لا تخلف المیعاد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ایسا ہے کہ وہ کبھی ٹوٹا نہیں ہوتا ہے سچا ہی رہتا ہے. اس سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہو سکتا. ومن اصدق من اللہ قیلا اس سے بڑھ کر سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. فرمایا وعد اللہ یہ اللہ کا وعدہ ہے یہ بھی زور ہے اس کے اندر. وعد اللہ الذین آمنوا منکم الذین آمنوا منکم تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں. کیوں کہا کیوں وہ منافق بھی تھے اس کے اندر یہ عرض کر رہا ہوں اس لیے کہا ہے تم منافق بھی تھے کیونکہ وہی تو کہہ رہے تھے سب کچھ کب آئے گا وعدہ کہاں ہوگا وعدہ ارے یہاں تو یہ ہو رہا ہے. آپ سورہ احزاب میں جائیے دیکھیے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کچھ لوگوں نے وعدہ پورا کر لیا کچھ لوگ بھی منتظر ہیں. وما یبدلوا تبدیلا وہاں کہا ہے بہت پیاری بات کہی وہاں پر. اور وہ شہادت کے ذریعے انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں اللہ کی راہ میں انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے. پورے احزاب کی آیت میں یہی کہا ہے انہوں نے وعدہ پورا کر دکھایا. یہ ہے اس کا اللہ کا وعدہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا بلکہ کچھ کر کے دکھانے کا کام ہوتا ہے. وہ تو فرمایا جا رہا ہے کہ تم میں سے وہ لوگ جو ایمان لائے وہ عامل الصالحاتی اور عمل صالح کرتے رہے. دونوں شرطیں ہیں صرف ایمان نہیں کافی بلکہ عمل صالح بھی ضروری ہے. اور قرآن پاک میں خاص طور سے اس بات کی طرف توجہ دلائی جاتی رہی ہے اور یہی چیز بہت اہم ہے. زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو آپ کو مجھ کو صرف زبان سے کہنے سے کوئی کام نہیں بنتا ہے. تو دو باتیں ہوئیں تو منکم خاص طور سے اس طرف اشارہ کر رہی تھی کہ منافقین کے لیے نہیں ہے وعدہ یہ بلکہ ان لوگوں کے لیے ہے جو الذین آمنوا سچے ہیں سچے ایمان والے ہیں. اور اس پر اس کو عمل صالح سے جنہوں نے ثابت کیا ہے تصدیق کر دی ہے اپنے ایمان کی تصدیق عمل صالح سے کر دی ہے. اسی لیے آپ اطیعوا الرسول اطیعوا اللہ کی بات کہی گئی ہے. وہ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول کیا ہے یعنی عمل صالح سے ثابت کر دینا کہ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں وہ اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہیں. یہی بھائی عمل صالح کیا ہے پورے شریعت پر عمل کرنا عمل صالح ہوتا ہے یعنی اللہ اس کے رسول پر کے احکام پر عمل کرنا یہی تو ہے اطاعت. اس پر ہمارے جو میں کہہ رہا تھا ایک بات وہ اب پھر میں وہیں آ جاتا ہوں کہ منکم سے انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ خاص طور سے کچھ لوگ مومن تھے. اب منافق کی بات مت کیجیے ایمان والے تھے. اب دوسری بات عرض کر رہا ہوں اس وقت تک امیر معاویہ ایمان نہیں لائے لائے تھے سب جانتے ہیں نہیں لائے سب جانتے ہیں نہیں لائے. تو ہمارے مفسرین نے یہ کہا کہ امیر معاویہ اس استخلاص کی بشارت میں شامل نہیں تھے کیونکہ وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے منکم تم میں سے جو لوگ ہیں اس وقت انہوں نے کہا خلافت راشدہ جو خلافت علی منہاج النبوت تھی اس کا استخلاص اسی کی بنا پر اس کا نام خلافت راشدہ ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے جو خلافت قائم کی ان کے طریقے پر پورے طریق پر جو ہے خلیفہ اربع چار خلیفہ وہ ہیں. کچھ لوگوں نے کہا 3 خلیفہ کے پر خاص طور سے اظہار ہوا. چاروں خلیفہ ہیں راشد اس میں دو رائے نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں آپ وہ جسے بتاتے ہیں بتاتا ہوں دیکھیں اس میں اب اختلاف ہو رہا ہے. انہوں نے کہا کہ 3 خلیفہ کے زمانے میں کیونکہ اسلام پھیل رہا ہے کیونکہ اظہار کی بات ہے اور آگے ہے وہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ. یہ تمکن فی الحال جو ہے وہ کب ہوا یعنی دین کا غلبہ ہوتا رہا بڑھتا رہا. وہ کس زمانے کی بات ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک رہا. تو وہاں پر بڑھتا رہا پھیلتا رہا آگے خوب پھیلتا رہا.
تو انہوں نے کہا یہاں تک ہے. پھر کچھ لوگوں نے کہا کہ امن کی بات بھی ہو رہی ہے اس کے اندر, سوچیے کیا کیا باتیں کہی ہیں. تو فرمایا کہ من بعد خوف ہی ممنا, خوف کے بعد امن بالکل رہے گا, بالکل سکون امن. اس لیے انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پھر دونوں کے بارے میں بات کہی کہ یہ ہے جو. تو مفسرین کی آرا ہیں, آپ جس کو چاہے مانے نہ مانے ایک الگ بات ہے, اور صحیح طریقے سے بات ہے. اس آیت کا پورا اطلاق کہاں ہو رہا ہے, کچھ اور پارشل اطلاق کہاں ہو رہا ہے, یہ مسئلہ ہے. اس آیت کو پورے طریقے سے دیکھیے, پورے پرسپیکٹو میں تو وہاں ہو رہا ہے, یہ بات ہو رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ایک وہ بالکل امن قائم ہو گیا کن خلیفہ راشد, خلفائے راشدین کے درمیان, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت دنوں بعد تک رہا, لیکن آخر میں آپ کی شہادت ہو گئی تو ہنگامہ ہو گیا آخری زمانے میں. تو وہاں تک بھی رہا, امن بھی رہا, سب کچھ رہا, وسعت بھی ہوئی, ایکسپینشن بھی ہوا دن کا. تو بہرحال مفسرین کی آرا ہیں وہ, آپ نے دیکھیے وہ انسانی آرا ہیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ خدا اور رسول کا کلام ہے, یہ خدا یا رسول کلام تو یہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, اس کی تشریح و تفسیر وہ کر رہے ہیں. اس کے بارے میں الگ الگ بھی ہو سکتا ہے, لیکن سمجھنے کی غور کیجیے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے غلط نہیں کہی ہے. وہ منکم کی جب بات کہہ رہے ہیں تو غلط کہہ رہے ہیں کیا؟ لیکن اگر منکم کا اطلاق مجھ تک بھی ہوتا ہے تو پھر ہم سب ہیں اس کے اندر, تو وہ بھی آ جائیں گے, امیر معاویہ بھی آ جائیں گے, ہم بھی ہیں منکم میں اگر مومن, تو بالکل صحیح ہے. تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نہیں تھے, لیکن بہرحال اس آیت استخلاف کا بلا واسطہ جو اطلاق ہوا ان پہ, جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی ان کے سامنے, بالکل وہ اس میں وہ تھے جو اس وقت ایمان لے آئے تھے. قرآن پاک واضح طور سے کہہ رہا ہے وہی ہوئے, ورنہ منکم کا لفظ کیوں ایڈ کرتا ہے, ایکسٹرا ہے یہ. ورنہ فرماتا اللہ تعالیٰ سے بیٹا فرماتا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, منکم درمیان میں کیوں لایا اللہ تعالیٰ؟ منکم لانے کے معنی ہیں تم میں سے کچھ لوگ ہیں, کیونکہ یہاں پورا پس منظر میں کون ہے؟ منافق ہیں. وہ لوگ نہیں جو ایمان کا دعویٰ تو کر رہے ہیں, ایمان لائے ہوئے نہیں ہیں, اس لیے منکم کہا ہے. تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کرتے رہے ہیں, یہ مطلب. کچھ لوگ تو دعویٰ ایمان کرتے تھے اور کرتے ہیں, لیکن ایمان مومن نہیں ہوتے ہیں. قرآن میں بار بار کہا ہے. تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے. کس طرح بنائے گا؟ جیسا یوشع بن نون کو اللہ تعالیٰ نے خلافت سے نوازا تھا, یہ بتایا. آپ مفسرین یوں کہتے ہیں جیسے کہ طالوت کو نوازا تھا, جیسے کہ داؤد علیہ السلام کو نوازا تھا. باقاعدہ تاریخ سے, اہل کتاب کی تاریخ سے بتا رہے ہیں مفسرین کہ ایسا ایسا ہوا ہے. کیسے بتایا؟ انہوں نے بتایا کہ حضرت یوشع بن نون کو عمالقہ کے خلاف کھڑا کر کے فلسطینی میں گئے وہ, اور انہوں نے عمالقہ کو وہ کر دیا, تاراج کیا, اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر فتح پائی. اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے ان لوگوں نے کہا ہم نہیں جائیں گے, تم جاؤ, اور موسیٰ جائیں, موسیٰ کا خدا جائے. یاد ہے آپ کو؟ جی وہی بات ہے, اس لیے کہہ رہا ہوں. انہی کے خلیفہ یوشع بن نون ان کے زمانے میں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ پورا ہوا, لیکن اس وقت یہ وعدہ وحی جلی کی شکل میں نہیں تھا. انبیاء کرام کی زبان مبارک سے سنتے تھے لوگ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یعنی ایک اور نبی آئے, ان سے اس زمانے میں نشت ثانیہ ہوا, اور طالوت کو جو ہے وہاں پر بادشاہ بنایا گیا, خلیفہ بنایا گیا, اور پھر جالوت کو قتل کیا گیا. یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے, دوسرا زمانے کا ہے, بعد کی زمانے کا ہے. تو اس زمانے میں پھر جو ہے یہ دوسری قومیں ہیں جن کی طرف جو ہے خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نکلوایا. اور اس کے بعد جو ہے حضرت سلیمان السلام کی اتنی بڑی حکومت ہوئی جس کی کوئی بڑی حکومت ہو نہیں سکتی. یہ ہے خلافت کی لڑک والی, دنیا میں ایسا کوئی مثال ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ کرتا رہا ہے, مطلب کہنے کا یہ ہے. تو حضور کے زمانے میں اس کو پورا کیا گیا ہے. فرمایا گیا ہے کہ جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے خلیفہ. خلیفہ
کہ 3 معنی ہوتے ہیں، یاد رکھیے پھر میں بتا دوں۔ خلیفہ کے 3 معنی ہے کہ ایک تو خلیفہ وہ ہے جو زمین میں میں اور آپ سب لوگ جو ہیں، خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، یعنی انی جاعل فی الارض خلیفہ والا، یعنی مجھے منصب کے لحاظ سے ایک منصب ملا ہوا ہے، بحیثیت انسان ایک منصب ملا ہوا ہے کہ میں اللہ کا ڈپٹی ہوں۔ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، یہ میرا امتحان ہے، اسی پر امتحان ہے میرا، مجھے بنایا تو وہی گیا ہے، لیکن میں نہیں کر رہا ہوں تو پکڑا جاؤں گا، اسی پر پکڑا جاؤں گا کہ تجھے مقام تو وہ دیا تھا لیکن تو نے وہ عمل نہیں کر کے دکھایا، اسی کا تو امتحان ہو رہا ہے۔ یہ خلافت وہی تو ہے جس کا امتحان ہو رہا ہے۔ دوسری خلافت یہ ہے جس کا ذکر کیا گیا، جو خلافت راشدہ کی شکل میں نظر آئی دنیا کو، خلافت علی منہاج النبوت تھی۔ یہ خلافت ہے۔ ایک خلافت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ ایک بادشاہت کے بعد ایک حکومت کے بعد دوسری حکومت کا آنا، ایک قوت کے بعد دوسری قوت کا آنا۔ اس لحاظ سے دنیا میں ہوتا رہتا ہے، آج کل بھی ہوتا رہتا ہے۔ باطل طاقتیں بھی ہیں، ایک کے بعد آتی رہتی ہیں، یعنی اس کے خلیفہ بعد میں اس کے آتے رہتے ہیں، ڈیسینڈنٹس ہوتے رہتے ہیں، ڈیسینڈنٹ کہتے ہیں ہم لوگ، آتے رہتے ہیں۔ تو اس میں 3 معنی میں کون سا معنی صحیح ہے؟ تو ایک معنی تو اس وقت کے پرسپیکٹو میں صحیح ہے جو میں نے بتا دیا آپ کو، اس وقت کا پس منظر ہے جو، اور ایک قیامت تک کے لیے یونیورسل پرسپیکٹو میں یہ ہے کہ ہر زمانے میں جب بھی یعنی خلافت کو ثابت کرے گا مومن ثابت کرے گا، یعنی اس خلافت کو جو جس مقام پر اس کو فائز کیا گیا ہے، بحیثیت مومن ثابت کر کے دکھا دے گا تو یہاں غالب ہوگا۔ کہ اس میں شک ہے ہمیں؟ کس کو شک ہے؟ ذرا کر کے دیکھیں، اصلی ایمان اصلی عمل صالح کا مظاہرہ کر کے دیکھیں، کوئی شک ہے ہمیں؟ مجھے تو شک نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، اور آپ کو بھی نہیں ہوگا شک، مگر ہم میں سے کوئی نہیں ہے ایسا جو کر کے دکھا دے، کیونکہ اس میں قربانی جو ہوتی ہے بہت سخت قربانی ہے، بہت سخت قربانی ہے، پوری قربانی ہے۔ پوری قربانی کو کر کے دکھائیے، یعنی چلتا پھرتا قرآن کا نمونہ ہو جائے، چلتا پھرتا حضور کی سنت پر عمل کرنے والا ہو جائے، تب ہوگا، اور آج بھی ہوگا، ضرور ہوگا، ہوتا رہا ہے، اور آخر وقت میں اللہ کے رسول کی بشارت امام مہدی کے ذریعے ہوگا، اور انہی حدیثوں میں 12 اماموں کی بات ہے کہ 12 بار ہوگا، جس کو شیعوں نے دوسرے انداز سے لے لیا۔ بہرحال فرمایا کہ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، فرمایا کہ بات یہ ہے بس وہ میری بندگی کریں۔ پھر میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ سب کچھ ملے گا، اس میں شرط یہ ہے بس وہ میری بندگی کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ معلوم آپ کو، یعنی یہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ میں یہ چپکے سے جو امپلائڈ ہوتا ہے، بہت بڑی چیز ہے یہ، کیونکہ یہ شرک جو ہے یہی ہم کو نہیں مومن رہنے دیتا، اس میں ریا آ جاتی ہے، ریا سب سے بڑا شرک ہے۔ یعنی ایمان کے اندر سب سے زیادہ جو وہ لگاتا ہے، ہمارے خلاف خلیطہ لگاتا ہے، وہ ریا ہے، شرک، وہ شرک۔ تو اصلی چیز ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ فرمایا صرف میری عبادت کریں۔ تو 3 شرطیں ہو گئی ایک لحاظ سے، ایمان لائیں، عمل صالح کریں، ہیں 2 ہی شرطیں، لیکن اس کی تشریح ہے میرے علاوہ کسی کو خدا نہ تسلیم کریں۔ جی علامہ اقبال سے پوچھو یا کسی بھی سے پوچھو کہ کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے آدمی جو ہے ہوس چپ چپ کے سینے میں بنا دیتی ہیں تصویریں، کیا کیا ہوتا ہے، کس طریقے سے آدمی جو ہے خدا بناتا ہے۔ اس کے بھائی بہن، اولاد، بیوی، بچے سب کے سب خدا بنے ہوتے ہیں، اس کی ہوائے نفس خدا بنی ہوتی ہے، ہر چیز خدا بنی ہوتی ہے، کون سی چیز نہیں جو خدا نہیں بنی ہوتی۔ تو شرط یہ ہے کہ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ ہی اس کا خدا ہو، مقتدر اعلیٰ، صرف اللہ، معبود برحق صرف اللہ، الہ صرف اللہ۔ یہ بات ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائے یہ شرط پوری نہیں کر پا رہے ہم۔ جس وقت یہ شرط پوری ہو جائے گی، آج بھی یہی بشارت ہمارے ہاں سامنے آ جائے گی، پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، ضرور۔ ہاں، اس کے ساتھ میں فرمایا کہ اس کے لیے اب تمہیں 2-3 کام اور کرنے ہیں۔
اسی بات کو کرنے کے لیے، اسی بشارت کو حاصل کرنے کے لیے تمہارے لیے 3 کام کرنے ہوں گے تمہیں۔ اس وقت پرسپیکٹو میں پھر سمجھیے، فرمایا کہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وأطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ 3 باتیں ہیں تم سے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، زکوٰۃ دیتے رہو، نماز قائم کرتے رہو۔ اور نماز کا قیام کرنا بہت آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ اس کی ساری شرائط کے ساتھ اہتمام اس کا کرنا، یعنی یہ نماز جو ہے ہماری زندگی کے اندر ہمارے انقلاب رونما کر دیتی ہے حقیقت میں اگر نماز قائم کر رہے ہوتے ہیں۔ اور زکوٰۃ دینا یعنی اللہ کا حق ادا کرنا اور اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا، یہ 2 ہیں۔ بتائیے مجھے، جو اللہ کا حق ادا کر رہا ہے پورا کا پورا ادا کر رہا ہے اور اللہ کے بندوں کا پورا پورا حق ادا کر رہا ہے، تو کامیاب نہیں ہوگا وہ؟ اور کیا وہ اس کے لیے سب تمام لوگ یعنی فرش راہ نہیں بن جائیں گے؟ لوگ سب لوگ کہیں گے ہاں آپ آئیے ہمارے ہاں، ہم آپ کو بنائیں گے اپنا سربراہ، کیونکہ آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ تو درمیان میں کون سے بیریئر رہیں گے؟ کوئی نہیں رہیں گے نا۔ تیسری چیز جو کہی وہ اس وقت کے پرسپیکٹو میں وہ یہ ہے وأطیعوا الرسول، اللہ کے رسول کی بات کرو، جس کا میں ذکر بار بار کر رہا ہوں۔ منافقت یہ منافقت سے نکلنا ہے تو اطیعوا الرسول۔ اطیعوا الرسول میں آج میں اگر اطیعوا الرسول کے بارے میں اگر میں کہوں تو 2 باتیں کہوں گا۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کیجیے، سچی محبت کر کے دکھائیے، اور سچی محبت اطاعت کے بغیر نہیں ہوتی، یہی مطلب ہے۔ تو سچی محبت اطاعت کے بغیر نہیں ہوتی، تو اطیعوا الرسول جب کہا ہے تو اس طرف توجہ دلائیے کہ محبت کرو، لیکن اس محبت کا اظہار اطاعت سے ہوگا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسهم من انفسهم، سورہ احزاب میں فرمایا ہے کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین، مومنین کے نظر میں نبی سے بڑھ کر کوئی اور نہیں ہو سکتا، ان کے نفس سے زیادہ، ان کی جان سے زیادہ مومن، جان سے زیادہ اللہ کا رسول محبوب ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہی منافقت میں اور اس میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، اس بات کو دیکھ رہا ہوں، یہ محبت حضور نبی اکرم سے محبت وہ ہے کہ جان سے زیادہ حضور محبوب ہو جائیں، یہ کر کے دیکھیے، تب ہے بات اصلی، تب سمجھا جائے گا کہ منافق نہیں ہیں ہم۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض مأواہم النار ولبئس المصیر۔ آخری بات ہے، اس میں بہت اہم ہے یہ بھی، یعنی آج یہ جو منافق پکے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالت نہیں بدلے گی، یہ حالات نہیں بدلیں گے، بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔ وہ سمجھ رہے ہیں نعوذ باللہ اللہ کے پاس قدرت نہیں ہے۔ اب یہ 2 بات دوسری آئی، یہ معجزین فی الارض، یہ عاجز نہیں کر سکتے زمین میں اللہ تعالیٰ کو، یعنی اللہ کا فیصلہ نافذ ہو کے رہے گا، یہ مطلب ہے یہاں پر۔ یہ مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے، نافذ مہر لگا دی، ایسا ہو کے رہے گا۔ اور ان کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب، ان کے لیے رسوا کن عذاب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ بشارت ہے، تسلی ہے، اس میں تسلی ہے مومنین کے لیے، حضور کو تسلی ہے، سب کو بشارتیں ہیں۔ یہ بشارت کی آیت ہے، تسلی کی آیت ہے، جن کے ساتھ میں ہمارا جائزہ ہے، ہمیں احتساب ہے، ہمیں احتساب کرنا ہے اپنا کہ ہم کہاں ہیں، کس مقام پہ ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔